ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انس اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے غزوۃ البن المصطلق کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کافی ڈیٹیل سے، دا ایکسپیڈیشن آف المریسی بھی جس کو کہتے ہیں، اور اس میں نے بتایا تھا کہ آپ کو یہ غزوہ جو ہے یعنی کہ یہ ایکسپیڈیشن جو ہے یہ خاص طور سے جنگ کے واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اور 3 ایونٹس ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ مشہور ہے، جس میں سے 2 ایونٹس تو ہم پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے تھے، جو کہ ایک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کہیں کہ ازواج مطہرات میں جو شمار ہوا ہے، جو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ہے، اس کا پورا واقعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور جو ریٹرن جرنی تھی جب واپس آ رہے تھے المریسی سے مدینہ واپس، تو راستے میں منافقین نے ایک بہت آپ کہیں کہ اپنی جلن میں، جو ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے بہت زیادہ بھدے کمنٹس، بہت برے کامنٹس کیے تھے مہاجرین کے خلاف، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کافی ساری ڈیٹیلز میں۔ اب جو تیسرا واقعہ تھا وہ میں نے کہا تھا کہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس کو پورے ڈسکس کرنے کے لیے ایک الگ سی کلاس چاہیے، اور وہ واقعہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا ہے، جو سلینڈر آف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اور واقعہ افک کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں۔ افک کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پلٹ دینا، یعنی کہ ہو کچھ سامنے سے لیکن اس کو پلٹ کر کے دکھایا جائے، بتایا جائے، تو اس کو افک کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کچھ اور تھا، لیکن منافقین کی طرف سے اس کو پلٹ کر کے کچھ اور بتایا گیا، جو کہ ایک پاکیزہ عورت ہے، ان کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگایا گیا، تو اسی کے جو پورا واقعہ ہے اس کو کہتے ہیں واقعہ افک، اور انشاءاللہ آج اسی کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔ اور دیکھیں یہ جو واقعہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم پوری سیرت اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جس نے تکلیف پہنچائی ہو ان میں اس واقعے کا شمار ہوتا ہے۔ ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آپ کہیں دل کو تکلیف پہنچائی تھی۔ جسمانی تکلیف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ساری آئی ہیں سیرت کے اندر، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنلی مطلب بہت ہی زیادہ جس چیز نے چیلنج کیا ہو، بہت ہی زیادہ آپ کہیں کہ ٹرامیٹائز کیا ہو اس چیز نے، ان میں ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور حضرت ابو طالب کی جو وفات ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک جو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو یہ بہتان لگایا گیا ہے، جو واقعہ افک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہیں کہ سیرت میں ایک بہت ہی زیادہ ٹرامیٹک ایونٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہو بھی کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چھپی ہوئی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محبت کرتے تھے تو اس کا اظہار بھی بہت بار کیا ہے رسول اللہ نے، اور میں پچھلی کافی ساری 12 کلاسز میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے نہیں تھے اس چیز کو بتانے میں، اور ایک جگہ حضرت عمرو بن العاص پوچھتے بھی ہیں، احادیث ہے کہ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید رسول اللہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ جا کر کے پوچھتے ہیں ایک دن رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ عائشہ سے۔ تو حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نہیں، میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی بیویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے والد ابو بکر سے، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمر سے، اور وہ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کہیں میں پوچھتا رہوں اور میرا نمبر ہی نہیں آیا اور میرا جو وہم ہے یہ وہم ٹوٹ جائے پورا، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے یہ وہم میرے دل میں رہنا چاہیے، تو اس وجہ سے ان کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پھر پوچھتے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی چہیتی بیوی تھی، جن سے رسول اللہ اتنا بڑھ کر محبت کیا کرتے تھے، ان کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرحلہ تھا، اور یہ ایونٹ جو تھا رسول اللہ کے لیے بہت ہی زیادہ ٹرامیٹک تھا۔ اب یہ جو پورا واقعہ افک، یہ ہمیں پورے ایک حدیث میں ملتا ہے، ویسے تو کافی سارے حدیث میں ملتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں اوتھینٹک چین سے، اوتھینٹک نریشن سے ہمیں ملتا ہے، اور خود اس کو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بیان کیا ہے اپنے آپ ہی اپنے الفاظوں میں، اور ان سے لگ بھگ 4 یا 5 الگ الگ لوگوں نے بیان کیا ہے وہ واقعہ جو ہے پورا، کیونکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ان کو وہ بتایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے جو 4 اسٹوڈنٹس تھے ان 4 اسٹوڈنٹس نے بیان کیا ہے، جس میں سے ایک ان کے خود کے بھانجے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھوپھیزاد بھائی تھے الزبیر،
ان کے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں یہ، تو انہوں نے بھی اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کو نریٹ کیا ہے۔ تو واقعہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کہیں کسی غزوہ پر جایا کرتے تھے، کسی بھی ملٹری ایکسپیڈیشن پر رسول اللہ کیا کرتے تھے، تو وہ قرآن اندازی کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کو لے جانے کے لیے کہ کون سی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے پر لے کر کے جائیں گے۔ قرآن اندازی یعنی کہ جو ایک لاٹ ہوتا ہے، جیسے کہ اس کا ماڈرن شکل اگر ہم دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم جو پرچیاں ڈالتے ہیں، پرچیوں میں نام لکھ کر کے ڈال دیا، جس کی پرچی آ گئی نام کی تو وہ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے وہاں پر قرآن اندازی کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں تیروں سے کیا کرتے تھے قرآن اندازی جو تھی۔ تو قرآن اندازی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب مریسیہ کا واقعہ تھا، حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ جب مریسیہ کا واقعہ تھا تو جب قرآن اندازی ہوئی، اس قرآن اندازی میں میرا نام آ گیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے گئی۔ اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ تب کا واقعہ جب حجاب کی جو آیتیں ہیں وہ ریویل ہو چکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو حجاب کے جو آپ کہیں کہ احکامات ہیں وہ بیان کر چکا تھا اللہ تعالیٰ۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ہودج میں ٹریول کر رہی تھی۔ ہودج جو ہوتا ہے آپ کہیں کہ اونٹ ہوتا ہے، اگر آپ نے پرانا کوئی بھی اگر موویز وغیرہ دکھاتے ہیں تو اس کے اندر بتاتے ہیں کہ جو اونٹ پر ٹریول کرتے تھے تو ایک پورا ایک گھر کی طرح بنا لیا کرتے تھے، اس کو چاروں طرف سے ڈھک دیا کرتے تھے پردے سے، تاکہ اس کے اندر جو عورتیں بیٹھی ہوں ان کا جو ہے پردے کا اہتمام ہو سکے۔ تو ہودج میں وہ کہتی ہیں کہ میں ٹریول کیا کرتی تھی، اس وقت ٹریول کیا میں نے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ ایکسپیڈیشن ختم ہو گیا، جب وہ غزوہ ختم ہو گیا، تو وہاں سے جب واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ پر قافلہ رکوایا، جہاں پر آپ کہیں کہ ریسٹ کے لیے، آرام کے لیے رکوایا گیا ہوگا قافلہ۔ تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ میں اتر کر کے وہاں سے ان کو، کیونکہ ٹوائلٹ جانا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کہتی ہیں کہ میں اتر کر کے ٹوائلٹ کرنے کے لیے گئی، اور اس وقت وہ کہتی ہیں کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں، ایسا اتفاق ہوا کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں۔ جب وہ ٹوائلٹ کر اپنے آپ کو ریلیو کر واپس آ رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا، محسوس کیا کہ ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ نہیں ان کے گلے میں ہار، وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ تو وہ گھبرا کر کے واپس جاتی ہیں پورا راستہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں راستے میں کہیں گرا ہوگا تو میں اس کو لے کر کے آ جاؤں۔ بہت پسند تھا ان کو وہ ہار جو تھا، تو وہ ہار دیکھنے کے لیے واپس جاتی ہیں، ان کو پورے راستے میں کہیں نہیں ملتا ہے، تو وہ واپس آتی ہیں۔ واپس آ کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ جو پورا قافلہ تھا وہ چلا گیا، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے جہاں پر قافلہ رکا تھا۔ اب وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا کیا جائے۔ وہ وہیں پر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں ٹیک لگا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے یا کسی کو اندازہ ہوگا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر نہیں ہے تو وہ واپس آ کر کے دیکھیں گے۔ اور دیکھیے اس سے یہ بھی اس حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میں بہت زیادہ لائٹ ویٹ تھی، اس وقت کافی کم عمر تھی اور ان کا ویٹ جو تھا بہت کم تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ہودج اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اندازہ ہی نہیں ہوا ان کو کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں سے چلے گیا پورا قافلہ، میں آ کر کے پیڑ کے پیچھے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی، اور بیٹھے بیٹھے کب ان کو نیند آ گئی ان کو پتہ نہیں چلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ سو گئیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور شخص تھے صفوان ابن معطل وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں قافلے میں۔ اب دیکھیے اس کو لے کر کے ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے کہ وہ اتنے پیچھے کیا کر رہے تھے صفوان ابن معطل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اوپینین یہ ہے کہ ان کا بھی قافلہ، وہ کہیں پر رکے ہوں گے آرام کرنے کے لیے تو قافلہ آگے بڑھ گیا ہوگا تو وہ بھی اس وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اور کچھ کی رائے یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امور تھا کہ رسول اللہ کا جو قافلہ چلا کرتا تھا تو پیچھے قافلے کے کافی ڈسٹینس، یعنی کہ 1-2 کلومیٹر پیچھے 1 یا 2 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسائن کیا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے کہ آپ قافلہ آگے بڑھ جائے تو آپ پیچھے آنا، تاکہ یہ دیکھتے ہوئے کسی کا کوئی سامان رہ جائے، کوئی اگر پیچھے چھوٹ جائے تو آپ فار سیکیورٹی پرپز آپ پیچھے آیا کریے، دیکھتے ہوئے کہ کوئی کسی کا سامان رہ گیا ہو تو وہ اٹھا لیں، اگر کوئی رہ گیا ہو تو اس کو لے کر قافلے میں لا کر کے وہ کر دیں، جوڑ دیں۔ تو اس وجہ سے صفوان بن معطل جو ہے کہتے ہیں کہ وہ پیچھے آ رہے تھے۔ خیر جو بھی چیز ہو، دونوں ہی آپ کہیں کہ کوئی بھی اوپینین اگر آپ مانتے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو صفوان بن معطل وہ کہتے ہیں کہ جب صفوان بن معطل نے حضرت عائشہ کو دیکھا، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے مجھے پردے کی آیات آنے سے پہلے دیکھ رکھا تھا تو وہ مجھے پہچان گئے، کیونکہ حضرت عائشہ کا شاید جو نقاب لگا ہوا تھا وہ ہٹ گیا تھا سوتے ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھتے ہی انہوں نے آواز لگائی انا للہ و انا الیہ راجعون، کافی زور سے وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کی آواز سن کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں گھبرا کر کے، اور وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ صفوان بن معطل ہیں وہ اپنی چادر سے اپنا جو ہے چہرہ ڈھک لیتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اتنا نیک شخص، مطلب بہت ہی نیک شخص تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی بات نہیں کہی جو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، وہ بھی انہوں نے انٹینشنلی زور سے اسی لیے کہا تھا کہ ہم عائشہ جو ہیں وہ اٹھ جائیں آواز سن کر کے ان کی۔
وہ اٹھیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اونٹ کو لا کر کے ان کے پاس بیٹھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ خود آگے جا کر کے چلے گئے کہ کہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پہ بیٹھتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں، تو وہ آگے چلے گئے، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئیں اونٹ پر تو انہوں نے اونٹ کو پکڑا اور لے کر کے چل دیے۔ ایک الفاظ بھی انہوں نے نہ کہتی ہیں حضرت عائشہ، نہ انہوں نے مجھ سے کہا، نہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کوئی الفاظ، ایک بات بھی نہیں کری اس کے علاوہ، صرف انہوں نے وہی کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ ہم جاتے رہے، ایک جگہ آگے قافلہ رکا ہوا تھا رسول اللہ کا، جو پورا قافلہ تھا مسلمانوں کا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم قافلے میں جا ملے، ہم نے دیکھ لیا قافلہ ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب دور سے ہی جب ہم آ رہے تھے تو پیچھے جو منافقوں کا سردار تھا وہ تھا عبداللہ ابن ابی، پیچھے ہی تھا، اور منافقین کیونکہ ابھی اپنے آپ کہیں کہ غصے میں ابل رہے تھے، اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ اینگر تھا، اینگوش تھے وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے لے کر کے۔ کیونکہ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ایکسپوز کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کے اوپر پورے سورۃ المنافقین آ گئی تھی، تو ان کے اندر اس کا غصہ تھا۔ تو اس پر اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جو پیچھے سب سے بدترین شخص کھڑا ہوا تھا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، وہ کہہ کر کے جو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگایا۔ اب دیکھیے ایک چیز یہاں پر رک کر کے ڈسکس کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو کہ آپ کہیں کہ علماء اکرام کی جو شروعات کے علماء اکرام تھے، اور آپ کہیں جو ہمارے سلف تھے، یا آپ کہیں کہ صحابہ اکرام یا صحابہ اکرام کے بعد کی جو جنریشن تھی، تابعین کی جنریشن جو تھی، انہوں نے آپ کہیں پر بھی اس واقعے کو ڈسکس کریں گے نا تو صرف اور صرف اگر آپ انگلش میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر آئے گا کہ سلینڈر ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، سلینڈر کا ورڈ آتا ہے، اور جو آپ کہیں گے اردو میں پڑھیں گے آپ تو آتا ہے کہ ان کے اوپر بہتان لگایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، لیکن کہیں پر بھی اس چیز کو وربلی ڈسکس نہیں کیا گیا ہے کہ کیا وہ بہتان تھا، کیا اس نے الفاظ بولے، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگایا ایگزیکٹ، کیا اس کے کلمات تھے ورڈ سے، کیوں اس کو نہیں کہنے میں ایک خوبصورتی ہے کہ دیکھیے جو جتنی بھی ولگر چیزیں ہیں نا، جتنا آپ اس کو وربلائز کریں گے وہ اتنی زیادہ بدترین ہوتی جائیں گی، اتنی زیادہ بھدی ہوتی جائیں گی، اور ہر بار اس کا لیول بڑھتے بڑھتے کچھ کا کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ شروعات کے جو علماء اکرام تھے ان کی خوبصورتی تھی، اور صحابہ اکرام کی بھی خوبصورتی کہ انہوں نے آگے اس چیز کو بیان ہی نہیں کیا، اور علماء اکرام نے جو محدثین تھے ہمارے، انہوں نے اس چیز کو اس میں اسی طریقے سے لکھا ہے بالکل، کہ جو ان کے اوپر بہتان لگایا گیا اس کو وربلائز نہیں کیا گیا بالکل بھی، جس کی وجہ سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عصمت ہے، جو ان کی عزت و آبرو ہے، اس کو بالکل انہوں نے اسی طریقے سے پروٹیکٹ کیا جیسا کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کا حق ہے۔ کہتی ہیں کہ جو بدترین شخص تھا عبداللہ بن ابی، منافقین کے سردار، رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں، وہ جو بدترین شخص تھا وہ ہلاک ہو گیا یہ کہہ کر کے، یعنی کہ جو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک وہ پہنچتی ہیں، اب اس وقت تک بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن منافقین آپس میں اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر وہ جو تھا جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتی ہیں، قافلے کے ساتھ ملتی ہیں، ان سے کوئی بھی اس وجہ سے ڈسکس نہیں کرتا ہے، حضرت عائشہ کیونکہ امہات المومنین میں ان کا شمار ہے، اتنی آسانی سے کوئی ڈسکس اس وقت کر بھی نہیں سکتا، نہ ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے کچھ، تو وہ وہاں سے قافلے کے ساتھ ملتی ہیں، گھر جاتی ہیں، گھر جا کر کے وہ کہتی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور ان سے اس چیز کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتا، ان تک یہ بات پہنچتی ہی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، بالکل اناویئر تھی وہ، اور وہ کہتی ہیں مجھے اس ریومر کے بارے میں، اس افواہ کے بارے میں، اس بہتان کے بارے میں بالکل بھی خبر نہیں، کان پر ان کے آپ کہیں کہ بھنک بھی نہیں پڑی ان کو، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو ڈاؤٹ ہوا، اب وہ اس پیریڈ کے دوران 1 مہینے وہ کہتی ہیں کہ بہت ہی زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس غزوے سے واپس آنے کے بعد بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، بخار میں ہوتی ہیں، اور لگ بھگ 1 مہینے کا وہ کہتی ہیں، اس روایت میں آتا ہے کہ ان کو بخار رہا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا اس چیز کا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بہتان، اب 1 مہینے کے اندر وہ ریومر جو تھا کافی زیادہ بڑھ چکا تھا، پورے مدینہ کے اندر پھیل چکا تھا وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ تکلیف تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت عائشہ کی طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے ان سے ابھی تک آ کر ایک بار بھی ڈسکس نہیں کیا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں مجھے شک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آتے ہیں میرے حجرے میں، اور وہ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ عائشہ تم کیسی ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے، میں بتاتی ہوں ان کو جو اپنی حال ہوتا ہے ان کی طبیعت کا، اور اس کے بعد رسول اللہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا مہربان میرے اوپر کیسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کچھ بھی مطلب کام بھی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، کچھ پریشان بھی نہیں کر رہے ہیں، مجھ سے مذاق بھی نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ رسول اللہ جب جاتے ہوں گے تو خوب مذاق بھی کرتے تھے، حضرت عائشہ سے بات بھی کرتے تھے، اور جب وہاں رہتے ہوں گے تو گھر کے کام بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کرتی ہوں گی، کھانا وانا بنا کر کے دیتی ہوں گی،
تو وہ کہتی ہیں کہ کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں کر رہے تھے. تو ان کو شروع میں لگا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت زیادہ مطلب مجھ سے کام وغیرہ نہیں کروانا چاہتے. وہ کہتی ہیں کہ میرا جو اس کے بارے میں شک تھا وہ اس بات کے بارے میں ان کو کنفرمیشن کہاں سے ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریلیو کرنے کے لیے وہ باہر جاتی ہیں. اب اس وقت کیونکہ گھروں میں جس طریقے سے آج ٹوائلٹ ہوتے ہیں اس طریقے سے گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے. ریلیو کرنے کے لیے باہر کچھ جگہیں بنی ہوا کرتی تھی, وہاں جا کر کے اپنے آپ کو ریلیو کیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے آپ کو ریلیو کرنے کے لیے باہر گئی, اور ان کے ساتھ جو ان کو اکمپنی کرنے کے لیے ایک لیڈی تھیں وہ تھیں مستح. مستح جو ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالازاد بہن تھیں, اور ان کی خالازاد بہن تھیں مستح جو تھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیونکہ ان کے رشتہ دار تھیں تو ان کے ساتھ وہ گئیں قضاء حاجت کے لیے, ان کو لے کر کے جاتی ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ جب ہم وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو مستح جو تھیں ان کا اپنی چادر میں پیر لڑکھڑائیں اور وہ گر گئیں نیچے. اور وہ گرنے کے بعد کہتی ہیں کہ خدا غارت کرے, جس کو ہماری لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ خدا غارت کرے مستح کو, یا اللہ تعالیٰ برباد کرے مستح کو, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو حضرت عائشہ کو بہت ہی زیادہ عجیب سی لگتی ہے یہ بات. وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے ہی چادر میں لڑکھڑا کر گر گئی ہیں, اور گرنے میں اس میں مستح کیا قصور ہے, مستح کو آپ کیوں اتنا زیادہ کوسنا دے رہی ہیں. تو وہ مستح جو تھیں مستح کی والدہ تھیں, اپنے بیٹے کو ہی کہتی ہیں مستح جو تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ مستح تو بدری صحابی ہے, بدر میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, آپ اس کو اتنا زیادہ کہہ رہی ہیں بدری صحابی کی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ اس کو اتنا برا بھلا کیوں کہہ رہی ہیں. تو مستح کہتی ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ کیا نہیں پتہ. حضرت عائشہ ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا نہیں پتہ. تو جو پھر پورا واقعہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتی ہیں. 1-1.5 مہینے بعد ان کو یہ واقعہ پورا پتہ چلتا ہے, اور پھر حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ پھر تو میری طبیعت 2 گنی ہو گئی خراب, یعنی کہ جو میری طبیعت تھی اس میں اضافہ ہو گیا اور وہ 2 گنی خراب ہو گئی. ان کی جو فیور تھا وہ ڈبل ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اور اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فینٹ ہو گئی, وہ وہاں پر بے ہوش ہو کر کے گر گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب نارمل سی بات ہے کہ ایک اتنی پاکیزہ عورت, ان کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگا دیا گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے ابھی. تو وہ اس چیز کی وجہ سے ان کی جو فیور تھا, جو ان کی طبیعت خراب تھی, اس میں اضافہ ہو گیا, ڈبل ہو گیا, اور اس کی وجہ سے وہ فینٹ ہو جاتی ہیں, بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہیں. اور پھر جب وہ گھر کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں تھی, حجرے میں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملنے کے لیے آئے, تو رسول اللہ جیسے کہ امور تھا ان کا, وہ آ کر کے پوچھا کرتے تھے. اب تو آج بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی, تو رسول اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ تمہاری طبیعت کیسی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں غصے میں ہوتی ہیں بہت زیادہ, لیکن اپنے غصے کا اظہار رسول اللہ کے اوپر بھی نہیں کر سکتی, اور نہ ان سے کنفرم کرنے کے لیے پوچھتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں کنفرم کرنے کے لیے اپنے والدہ کے گھر جانا چاہتی تھی, والدین کے گھر پر. تو وہ رسول اللہ سے پرمیشن مانگتی ہیں کہ میں اپنے والدہ کے گھر جانا چاہتی ہوں, اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ, منع تھوڑی نہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور طبیعت خراب ہے تو اور زیادہ خیال کرتے ہیں رسول اللہ, فوراً ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیے اپنے گھر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں پھر اپنے والدین کے گھر آتی ہیں, یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ان کی والدہ تھیں رومان کے گھر پر آتی ہیں, اور ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا, کیا آپ کو پتہ ہے میرے بارے میں, کیا جو واقعہ میرے بارے میں جو مطلب بہتان لگایا جا رہا ہے, جو افواہ اڑائی جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں. تو ان کی والدہ جو ہیں بہت لائٹلی اس چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, تاکہ اس کی سیویئرٹی ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لگے, اور وہ اس کو لائٹ ٹون پر ہی لے کر کے اس چیز کو بھول جائیں, بات کو بھول جائیں. وہ کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا, جو سکسیزفل میرجز ہوتی ہیں, جو کامیاب میرجز ہوتی ہیں, جس میں آپ کہیں کہ بہت بہترین جوڑا ہوتا ہے, میاں بھی شوہر جو وہ بھی بہت زبردست ہے, بہت اچھا ہے, اخلاق میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے ہیں, بیوی بھی بہت اچھی ہے, اور ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی. تو جو لوگ ہوتے ہیں جلن حسد کرنے والے, وہ تو پھر کچھ نہ کچھ بولتے ہیں, ایسا وہ چاہتے ہیں کہ وہ میرجز جو ہیں, وہ جو نکاح ہیں, وہ ختم ہو جائیں کسی بھی طریقے سے. تو تم اس چیز کو اتنا زیادہ مت سمجھو, اور تم سمجھو کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش کا دور تھا اور وہ نکل جائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ سبحان اللہ اماں, آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں. اور پھر اس چیز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنفرمیشن ہو جاتا ہے, جیسے ہی ان کی والدہ کہتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے, تو ان کو مطلب ابھی ان کی والدہ نے کہا نہیں ہے کہ ہاں یہ کہا گیا ہے, لیکن جب انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا انڈائریکٹلی کہ ہاں ایسا ہوتا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ شادیاں ٹوٹ جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, کیا لوگوں نے واقعی میں میرے بارے میں ایسا کہا ہے, کیا لوگ جانتے نہیں کہ میں کیسی ہوں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کہیں کہ ان کو
بالکل ایک دل ٹوٹ سا جاتا ہے بالکل ان کا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بہتان لوگوں نے لگا دیا میرے پیچھے. اور وہ کہتی ہیں کہ اس رات میں اتنا زیادہ اس دن اتنا زیادہ روئی کہ دن سے کب رات ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور رات بھر میں بیٹھی ہوئی روتی رہی. میری آنکھوں میں جو آنسو تھے ان میں اضافہ ہوتا ہی رہا. رات بھر وہ آنسو نکلتے ہی رہے اور وہ آنسو میرے جو تھے رکے نہیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں. اس کے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے ان کے اوپر بہتان لگایا تھا، سورہ نور کی آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن ابی تھا جو کہ رئیس المنافقین تھا، سب سے بڑا وہ تھا جو بدترین شخص تھا، عبداللہ بن ابی. اور اس کے ساتھ 3 جو آپ کہیں کہ صحابہ کرام، 2 صحابہ تھے، 1 صحابیات تھیں، وہ بھی اس آپ کہیں کہ اس ٹریپ کے اندر، اس چیز کے اندر مبتلا ہوئے تھے جو برا کام تھا. نوئنگلی ہوئے ہوں ان نوئنگلی ہوئے، ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، لیکن وہ بھی اس 3 برے کام، اس بدترین کام میں پھنس گئے تھے. اس یہ جو آپ کہیں کہ یہ ایک برا کام تھا جو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے سلینڈر نہیں کیا تھا، انہوں نے بہتان نہیں لگایا تھا. وہ جو 3 تھے، بہتان لگانے والا تو عبداللہ بن ابی ہی تھا، لیکن وہ لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا تھا اپنے آپ میں، اپنے آپس میں، جو اپنا سرکل تھا اس کے بیچ میں بیٹھ کر کے. جو آپ کہیں کہ گاسپنگ کرتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے کسی کی نئی بات پتہ چلے تو، کسی اور کی کمیوں کو، کسی اور کی چیزوں کو، کوئی شادی شدہ جوڑا ہے تو اس کو ڈسکس کرنا بیچ میں. تو یہ ساری اس طریقے کی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی بہت کامن ہے یہ ساری چیزیں، کہ کسی کے یہاں کہیں کوئی واقعہ ہو گیا، کسی کا کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، یا شہر میں کوئی بات ہوئی ہے تو ہر جو سرکل ہوگا، فرینڈ سرکل ہوگا تو وہ آپس میں ڈسکس کریں گے، فیملی سرکل ہوگا تو وہ آپس میں ڈسکس کریں گے، ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے کسی کی بھی تو انہوں نے صرف ان کا جرم جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس بہتان کو، جو یہ سلینڈر لگا تھا، اس کو آپس میں ڈسکس کیا، انہوں نے اس چیز کو پھیلایا دوسرے لوگوں تک. تو وہ جو 3 لوگ کون تھے؟ عبداللہ بن ابی جو تھا جس نے سلینڈر کیا تھا، بالکل اس چیز میں کلیئر رہنا چاہیے کہ عبداللہ بن ابی وہ تھا جس نے یہ سلینڈر، یہ بہتان لگایا تھا. باقی یہ جو 3 ہیں، انہوں نے یہ جو بہتان جو ان کے اوپر سلینڈر ہوا تھا اس کو آپس میں ڈسکس کیا تھا، انہوں نے لگایا نہیں تھا. تو وہ 3 لوگ کون تھے؟ ایک تو یہ مستح ہی تھا، مستح کا بیٹا مستح، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو بدری صحابی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ بہن کا بیٹا تھا یہ. اور دوسری جو تھی وہ حمنہ بنت جہش، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہے، جو زینب بنت جہش ان کی بیوی بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بہن ہے، سگی بہن حمنہ بنت جہش. اور تیسرے جو تھے وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ 3 بڑے بڑے صحابی ہیں. اب دیکھیے مستح جو ہے بدری صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کہیں کہ جلیل القدر صحابی ہو گئے وہ بھی. اور جو حمنہ بنت جہش ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھیزاد بہن ہیں. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وائف ہیں، تو یہ بھی جلیل القدر صحابیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. حسان بن ثابت جو ہیں وہ بھی آپ کہیں کہ جلیل القدر صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو حسان بن ثابت، یہ 3 لوگ تھے، اور ان لوگوں کی یہی ایک جرم تھا، یہی ایک ان کی غلطی تھی کہ ان لوگوں نے آپس میں اسپریڈ کیا تھا اس چیز کو. حسان بن ثابت کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے جب یہ واقعہ بیان کیا کرتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ حسان بن ثابت کے بارے میں کچھ بھی غلط مت کہو، وہ بہت ہی نیک شخص ہے، بس یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی جس میں وہ گر گیا، مبتلا ہو گیا انوئنگلی. تو حسان بن ثابت کے بارے میں وہ کہتی تھی. اور حمنہ بنت جہش کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ان کے ڈسکس کرنے کا، اس کو آپس میں ڈسکس کرنے کی وجہ یہ رہی ہوگی کیونکہ جو ان کی بہن تھیں زینب بنت جہش، ان کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ کمپٹیشن رہا کرتا تھا، کیونکہ بہت زیادہ دونوں خوبصورت بھی تھیں، لینیج میں بھی بہت زبردست تھیں، وہ رسول اللہ کے ہی خاندان سے تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب دیکھیے عورتوں کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے، اور خاص طور سے بیویوں کے اندر کہ ان کو یہی فکر رہا کرتی تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ اٹینشن نہ دیں، ان سے زیادہ محبت نہ کرنے لگیں. تو ان کے اندر ایک کمپٹیشن رہا کرتا تھا، جیلسی فیکٹر تھا ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ حمنہ بنت جہش نے اپنی بہن زینب بنت جہش کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپس میں یہ ڈسکشن کیا ہو، لیکن جو ان کی بہن ہے زینب بنت جہش، وہ کہتی ہیں کہ اس کو اس کے دین نے بچا لیا. حضرت زینب بنت جہش نے اس چیز کے اوپر کبھی بھی ڈسکس بھی نہیں کیا، اپنی بہن سے منع بھی کیا، اور کہا کہ نہیں، عائشہ جو ہے اس طریقے سے عائشہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دنوں میں جب حضرت عائشہ اپنے گھر گئی ہوئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹیمنیز لینا شروع کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کیونکہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کچھ ایسا آپ شک آ گیا، لیکن کیونکہ وہ ریومر اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا اور پبلکلی وہ چیز ہو چکی تھی پوری، تو رسول اللہ کو حضرت عائشہ کا جو کیریکٹر تھا اس کو کلین بھی پبلکلی ہی کرنا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنے آپ میں عام ڈسکشن کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اس چیز کو رہنے دیں، لیکن اس ریومر کو ختم بھی کرنا تھا کہ نہیں، یہ نیگیٹو چیز تھی، یہ غلط چیز تھی، جھوٹی چیز تھی، جو بہتان تھا میری بیوی کے اوپر لگایا گیا تھا. تو رسول اللہ ٹیسٹیمنیز لینا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے گھر کے جو قریبی لوگ ہیں
ان کو بلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں سے خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید جو کہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، ان کو اپنے پوتے کی ہی طرح سمجھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت محبت کرتے تھے ان سے۔ تو ان کو بلا کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی اس طریقے کی کوئی سسپیشیس چیز یا کوئی اسٹرینج چیز عائشہ کے بارے میں محسوس کی جو ان کے اوپر بہتان لگایا گیا ہے؟ حضرت اسامہ جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ اما عائشہ جو ہیں وہ بہت ہی پاکیزہ عورت ہیں اور وہ اس چیز میں ملوث کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے ٹیسٹیفائی کرتا ہوں کہ کبھی ان کی گارنٹی لیتا ہوں کہ کبھی وہ اس چیز میں مبتلا نہیں ہو سکتی، کبھی ایسا اندیشہ بھی نہیں ہوا مجھے، کیونکہ گھر کے تھے، ہر وقت گھر میں رہنے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مطلب ایک آپ کہیں کہ جینوئن سے رپلائی دیتے ہیں، نہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت زیادہ فیور میں بات کرتے ہیں، نہ ان کے اگینسٹ میں کوئی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اور اس کو بات آپ کہیں کہ شیعہ جو ہیں حضرات اس کو اٹھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ کے اوپر نعوذ باللہ جو حضرت عائشہ کا کریکٹر ملائن کرتے ہیں تو اس کے خلاف اس چیز کو یوز بھی کرتے ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت جینوئن سا رپلائی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا تھوڑی نہ ہے کہ نکاح کرنے کے لیے منع کر دیا، اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں کوئی شک یا کوئی تکلیف ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت آپ کہیں خوبصورتی سے طلاق دے کر کے چھوڑ سکتے ہیں، اور بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مطلب متقی اور بہت نیک پرہیزگار عورتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے، لمیٹڈ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ چھوڑ نہیں سکتے اگر ایسا کچھ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر آپ کو بہت اچھے سے سب سے بہترین کسی کا اوپینین لینا ہے تو آپ بریرہ کو بلائیے، بریرہ جو ان کی غلام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے ساتھ رہتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کو بلائیے، اس کو زیادہ پتہ ہوگا، وہ بتائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو بلاتے ہیں اور بریرہ سے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بریرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج تک ایسا کبھی بھی میں نے نہیں مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ایسے کام میں دیکھا ہو یا کچھ ایسی ان کی حرکت ہو جس پر میں کہوں، بلکہ وہ تو بہت ہی پائس، بہت ہی متقی، بہت ہی نیک، بہت ہی پرہیزگار عورت ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو۔ ہاں ایک ان سے گناہ، ایک چیز ایسی ہے جو ان سے لغزش ہو جاتی ہے، تو بتاتی ہیں وہ گناہ بھی، آپ سنیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جب کبھی چکی آٹا پیستی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہیں، اور بکری آتی ہے وہ آٹا کھا کر کے چلی جاتی ہے۔ تو سوچیے یہ کیونکہ ایک بہت چھوٹی کم عمر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کرتے کرتے سو جاتی ہوں گی، تو یہ ان کا سب سے بڑا ان کا جرم بتاتی ہیں کہ یہ مطلب ان کے اندر ایک کمی ہے حضرت عائشہ کے اندر۔ سوچیے کتنی معصومیت والی ان کی ایک کمی بتاتی ہیں کہ وہ محنت کرتے مطلب چکی چلاتے چلاتے تھک سی جاتی ہیں، تو تھکے تھکے ایسی بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور بکریاں آ کر کے وہ آٹا جو ہے کھا جاتی ہیں۔ ایک جنرل اسمبلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور مسجد نبی میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہاں پر نہیں تھی، اب رسول اللہ آرام سے اس چیز کو پبلکلی ڈسکس بھی کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر لگاتے ہیں، مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہیں، صحابہ کرام سب رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بدترین شخص نے میری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بڑا برا بہتان لگایا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، جو ان کی فیملی ہے، جو ان کی آل ہے، ان کو نقصان پہنچائے، ان کے کریکٹر کو نقصان پہنچائے، اور اس کے ذریعے انڈائریکٹلی وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مجھے ریڈیکیول کرنا چاہتے ہیں، مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ تو اس شخص کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف اپنی بیوی کے بارے میں اچھا ہی جانتا ہوں، اور میں نے جتنے لوگوں سے، جتنے اور جو لوگ ہیں فیملی ممبرس، وہ بھی حضرت عائشہ کے کریکٹر کے بارے میں مطلب گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور میں نے کبھی بھی کسی سے بھی عائشہ کے بارے میں ایسا نہیں سنا، اور میں اپنی بیوی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور ایک نیک شخص جو بیچارہ صفوان بن معطل کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جو بیچارہ بہت ہی نیک شخص ہے، جو بہت ہی متقی شخص ہے، اس کو بھی اس چیز میں گھسیٹا جا رہا ہے، اس کا بھی نام خراب کیا جا رہا ہے، صفوان بن معطل کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور یہ کام کہتے ہیں کہ ایک بدترین شخص کا ہے، تم بتاؤ میں اس بدترین شخص کے بارے میں کیا کروں، اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو وہاں پر سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے جو سردار تھے انصار کی طرف سے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص جو ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے قبیلے سے، اوس سے ہے، تو میں اس کی اپنے ہاتھوں سے گردن کاٹوں گا، اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن مار دوں گا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کسی اور قبیلے سے، تو اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم آپ کے حکم کی تعمیر کریں گے، اور ہم اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ اتنی ہی بات کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ، یہ بات کہتے ہیں کہ ایک دوسرے شخص اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ سعد بن عبادہ تھے، جو کہ دوسرے سعد تھے، لیڈر تھے، جن کے بارے میں شروعات میں کافی بتا چکا ہوں کہ دو سعد تھے انصاروں میں، ایک سعد بن معاذ، ایک سعد بن عبادہ۔ سعد بن عبادہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، سعد بن معاذ کو کہتے ہیں،
اور تم یہ بات اسی لیے کہہ رہے ہو کہ وہ جو شخص ہے وہ بنو خزرج سے بلونگ کرتا ہے، اوس سے نہیں ہے، خزرج سے بلونگ کرتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ خزرج سے تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے تم یہ بات کو اتنا زیادہ اٹھا رہے ہو، اور اگر وہ اوس سے ہوتا تو اللہ کی قسم تم کچھ نہیں کرتے، جس طریقے کا تمہارا رپلائی ہے اتنا اس طریقے کا رپلائی بھی تمہارا نہیں ہوتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بدترین سی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، تم جو میرے اوپر جھوٹ بول رہے ہو، اگر وہ اوس سے بھی ہوتا تب بھی میں اس کے ساتھ یہی کرتا۔ اتنی دیر میں اسید بن حدیر جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس بات کو مطلب آپ کہیں کہ سیٹل کرتے ہیں اور بیٹھاتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کو۔ اب دیکھیے یہ مطلب جاہلیت کے ایموشنز جو ہیں اتنی جلدی کسی کے اوپر ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلچرنگ ہے، بہترین صحابہ ہیں، سعد بن معاذ بھی، سعد بن عبادہ بھی، اس کے بعد بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی مطلب آپ کہیں کہ جو اپنے قبیلے سے محبت ہے وہ ابھی تک ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں جاہلیت کے جو تصورات ہیں کہیں نہ کہیں ایک گھر کرے بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے، جیسے ہی موقع ملتا ہے ویسے ہی حاوی ہو جاتے ہیں وہ فوراً۔ اس کے بعد جو دوسرے دن آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حدیث افک ہے اس میں بتاتی ہیں کہ دوسرا دن ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ میں روتی رہی اور میرے جو آنسو تھے وہ رک نہیں رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سینہ جو ہے پھٹ جائے گا، جو میرا کلیجہ ہے وہ پھٹ جائے گا اس چیز سے، جو ان کے اندر ایک بوجھ سا آ گیا تھا اس چیز کا، جو بہتان لگا تھا ان کے اوپر۔ اور وہ کہتی ہیں کہ مطلب پورا وقت روتی رہی، اتنے میں انصار کی ایک عورت آئی، میں نے ان کے گھر میں آتی ہیں، ان کے پاس بیٹھتی ہیں، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر رونے لگتی ہیں، جو حضرت عائشہ کی کنڈیشن تھی اس وقت، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے روتی ہیں، کچھ نہیں کہتی ہیں ان سے، بس صرف ان کے ساتھ روتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں اور پرمیشن مانگتے ہیں اندر آنے کی، حضرت عائشہ کے گھر آتے ہیں، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب اندر آتے ہیں تو ان کو پرمیشن دی جاتی ہے، بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، تھوڑی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں شخص نے ایسا ایسا کہا ہے آپ کے بارے میں، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم انوسینٹ ہو، تم معصوم ہو اس چیز میں، تمہارا مطلب پاک ہو اس چیز میں، تمہارا کوئی بھی تم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، تو تمہیں کچھ بھی ڈرنے کی، گھبرانے کی، کوئی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کہیں تم سے ایسی بات ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے یہ بات، تو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تو بہت لائٹ نوٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنرلی اس بات کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ بھی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ہاں کہیں تم سے ہو گیا، مطلب سمجھانے کے لیے کہ ہاں اپنی بیوی کو کس طریقے سے لائٹ نوٹ پر یہ بات سمجھایا جائے، ہینڈل کیا جائے۔ اب جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب تک جو رو رہی تھیں وہ جو ایموشنز تھے وہ اب غصے میں بدل جاتے ہیں، ایک طریقے سے ان کے آنسو جو تھے بالکل رک جاتے ہیں، رونا اور ایک دم غصے میں بدل جاتا ہے وہ پورا، وہ کہتی ہیں کہ بالکل ان کے آنسو رک گئے، اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت غصہ اپنے اندر فیل کیا، انہوں نے اپنی والدہ کی طرف پہلے مخاطب ہوتی ہیں کہ یا اماں آپ اس چیز کا جواب دیں گی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں، تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں کیا کہوں میری بیٹی، اور اپنے والد سے کہو کہ وہ بات کہیں، میں تو رسول اللہ صاحب تھے، کہ ایک بات ہے کہ ایک طرف ان کی بیٹی ہیں اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رسپیکٹ میں ان کے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ اپنے والد کی طرف مخاطب ہوتی ہیں، حضرت ابوبکر وہ بھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتی ہیں کہ یا آبتا آپ تو کچھ کہیے، آپ بتائیے، آپ جواب دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ بات انہوں نے کہی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اس چیز میں نہیں بول سکتا، وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں بیٹی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ مجھے ہی اپنے آپ اپنے لیے بولنا پڑے گا، اپنا جو مدعا ہے وہ خود اپنے آپ ہی رکھنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دیکھیے ایک بیوی کی بھی حیثیت سے ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیوی بھی ہیں رسول اللہ کی، تو بیوی ہیں تو وہ رسول اللہ کے اوپر غصہ بھی دکھا سکتی ہیں، ناراض بھی ہو سکتی ہیں، اپنی لمیٹیڈ مطلب جو حق ہے جس چیز کا اتنے میں کنٹرول لمیٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر، تو وہ رسول کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ مجھے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کا جواب دینا پڑے گا، حالانکہ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت چھوٹی تھی اور میں جو ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں نہیں آیا، بار بار میں سوچتی رہی، میں نے ریکال کرنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے یاد نہیں آتا اس وقت، تو وہ کہتی ہیں کہ میں وہی کہوں گی جو ابو یوسف نے کہا تھا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں انہوں نے کہا تھا، انڈائریکٹلی ان کے اوپر مطلب ایک کنیت بنا دیتی ہیں ان کی، جو کہ کنیت تھی بھی نہیں لیکن بنا دیتی ہیں کہ ابو یوسف نے جو کہا تھا، یوسف علیہ السلام کے جو والد نے کہا تھا، اور وہ کیا کہتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں جو کہ آپ کہیں سورہ یوسف کی ایک آیت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، جب ان کے جو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک آئے تھے کنویں میں، اور اس کے بعد انہوں نے آ کر کے بتایا تھا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، تو ان کے جو والد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کیا کہوں، وہ کہتے ہیں کہ فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون،
وہ آیت پڑھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں بھی یہی کہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک طریقے سے پیشنس کروں گی، صبر کروں گی میں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی میں اس چیز کی مدد مانگوں گی جو بھی میرے اوپر بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں مڑ گئی، ابھی تک سب کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ گھما لیا، جو پیچھے دیوار تھی دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، جیسے کہ ناراضگی میں آپ کہیں کہ، اور وہ کہنے لگیں کہ میں مطلب 100% شیور تھی کہ کیونکہ میرا صرف اور صرف توکل اللہ تعالیٰ کی طرف تھا اور اللہ تعالیٰ سے ہی تھا، تو مجھے یہ 100% شیور تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے براعت میں، یعنی کہ میری آپ کہیں کہ پاکیزگی کو بیان کرتا ہوا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بتائے گا میری پاکیزگی کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں بتائے گا۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے وائلڈسٹ ڈریم میں بھی، ذہن و گمان میں یہ چیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میری براعت میں، یعنی کہ میری جسٹیفیکیشن میں قرآن کی آیتیں نازل کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنا ہی وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹرانس میں چلے گئے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وحی کی جب کیفیت ہوتی تھی رسول اللہ کے اوپر، وحی آتی تھی تو الگ کیفیت میں چلے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک الگ ٹرانس میں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہو گئے، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ کیفیت ہٹتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں جو ہے آیتیں، تمہاری جو آپ کہیں کہ انوسینس ہے، جو تمہاری پاکیزگی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے آیتیں نازل کی ہیں وہی بھیج کر کے۔ اور سورۃ النور کا جو فرسٹ پارٹ ہے، یعنی کہ آیت نمبر 1 سے لے کر کے غالباً 20 یا 21 آیت تک کا جو ہے پورا پارٹ، وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے یہ سلینڈر کیا تھا ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے پورا ڈسکشن، ان کی پنشمنٹ بھی آتی ہے کہ ان کی پنشمنٹ کیا ہوگی۔ جو 3 لوگ اس کو پھیلانے میں تھے، جو صحابہ اکرام تھے، جو میں نے بتایا کہ مستہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر لیشز کا ان کے اوپر آتا ہے کہ کوڑے لگائے جائیں ان کے، اور جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی فقہی چیز ہے، جو پنشمنٹ سسٹم ہے اسلام کا، اگر اس کو ہم غور و فکر سے دیکھیں تو اس میں اگر آپ نے کوئی گناہ وارد ہو گیا، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، تو اس کی پنشمنٹ اگر آپ کو اس دنیا میں مل جاتی ہے تو آپ کو پھر آخرت میں اس کی پنشمنٹ نہیں ملے گی، جو مطلب اسلامک پنشمنٹ ہے۔ اگر آپ کو اس دنیا میں مل گئی تو آخرت میں نہیں ملے گی، اس دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں ملے گی، اس سے ڈبل ٹرپل اسکیل کی ملے گی، لیکن ایک ہی بار آپ کو پنشمنٹ ملے گی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ اس کو آخرت میں بدترین پنشمنٹ اس کو ہوگی، عبداللہ بن ابی کو۔ اب اس میں جو صحابی مستہ تھے، جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ کہیں کہ وظیفہ دیا کرتے تھے، کچھ پیسے دیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، ان کے غریب تھے کیونکہ وہ بھی اس چیز میں شامل تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت زیادہ غصے میں کہتے ہیں کہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، میں جو پیسہ دیتا ہوں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے غصے میں یہ بات کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہتا ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ آپ تو اس امید میں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے گا، آپ اس وجہ سے تھوڑی نہ دیتے تھے کہ کہیں اس نے مطلب میرے خاندان کے بارے میں اچھائیاں بیان کرے، یا اگر کچھ برائی کرے گا تو مجھ سے وظیفہ کاٹ لوں گا۔ آپ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے تھے، آپ اس کو دیتے رہیے ویسے ہی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کفارہ بھی کرتے ہیں اس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو پھر سے کنٹینیو کرتے ہیں اس کو جو وظیفہ دینا۔ اور زینب بنت جہش کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے بھی پوچھا تھا کہ کیا تم جانتی ہو عائشہ کو، کبھی تم نے دیکھا کسی چیز میں ملوث ایسے؟ تو حضرت زینب بنت جہش جو تھیں وہ کہتی ہیں کہ حالانکہ میری عائشہ سے ایک کمپٹیشن رہتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی عائشہ کو اس طریقے کا نہیں پایا ہے، عائشہ اس طریقے کی عورت نہیں، بہت پاکیزہ، بہت متقی، بہت تقوی والی ہے، بہت پرہیزگار ہے، اور وہ عائشہ اس طریقے کا کام نہیں ہو سکتا عائشہ سے کبھی بھی۔ تو وہ بھی پازیٹیو ایک رپلائی کرتی ہیں رسول، حالانکہ کمپٹیشن رہا کرتا تھا، بہت زیادہ جیلسی فیکٹر بھی بہت تھا، لیکن جو حضرت عائشہ نے کہا نا کہ ان کے دین نے ان کو بچا لیا، ان کے دین تھا، ان کے اندر یہ بات تو تھی نا کہ کسی کے اوپر جھوٹا بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بنا دیکھے اس چیز کا کنفرمیشن نہیں دیا، اور انہوں نے پازیٹیو ہی رپلائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ جو تینوں تھے، یہ 3 تھے، مستہ، حضرت حسان اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو جو ہے آپ کہیں کہ پنشمنٹ ملی، اور جو کوڑے تھے وہ ان کو کوڑے مارے گئے۔ عبداللہ بن کو جو میں نے بتایا آپ کو ایسے چھوڑ دیا گیا، اور صفوان بن معطل جو تھے ان کے بارے میں، کیونکہ ان کی بھی جب حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان ہوئی تو انڈائریکٹلی ان کی بھی پاکیزگی بیان ہو گئی حضرت صفوان بن معطل کی۔ اور ایک اور چیز آتی ہے اس میں، حضرت ابو ایوب الانصاری جو ہیں، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، کافی مشہور صحابی ہیں، خالد بن زید ان کا اصلی نام ہے۔ ان کی جو وائف تھیں وہ آ کر کے، جب یہ جو پورا واقعہ چل رہا تھا، وہ جو تھا واقعہ وہ ڈسکس کرتی ہیں آ کر کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھر میں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں جب ان کو یہ پورا واقعہ جو ہوتا ہے پھیل جاتی ہے افواہ جو تھی پوری،
تو وہ آ کر کے اپنے ہسبینڈ سے صرف ابو ایوب سے اتنا ہی کہتی ہیں کہ کیا آپ نے سنا ہے اس چیز کو؟ اور ان کے ہسبینڈ جو تھے ان کا آپ رپلائی سنیے کتنا پازیٹیو رپلائی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس بات کو مت کرو، یہ بیکار کی بات ہے، اس بات میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے، اس چیز کو یہیں چھوڑ دو، بالکل بھی اس کے آگے ڈسکس مت کرنا، ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف ایک برا بہتان لگایا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور کبھی بھی مطلب ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے. یہ پہلی اور آخری بار ہے جو تم نے مجھ سے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 12 میں ایڈریس کرتا ہے اس چیز کو لا کر، کیونکہ اللہ کو تو پتہ تھا نا ساری چیزیں، اللہ حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ان کے سامنے ڈسکشن ہوا تھا اس چیز کا، اس بہتان کو ڈسکس کیا گیا تھا، تو ان کا بھی ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے تھا، ان کا بھی رپلائی یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس چیز کو ذرا بھی ڈسکس مت کرو. یہ بہتان جو ہے، یہ سلینڈر جو ہے، یہ غیبتیں جو ہیں، یہ بیکار کی چیزیں ہیں، بیکار کے کام ہیں، بالکل بھی اس کو ڈسکس مت کرو. یہاں پر ان کو بالکل دبا دینا چاہیے تھا اس کو. انہوں نے کیا کیا، مزے میں کرتے رہے، گاسپنگ کرتے رہے، اپنے مزے کے لیے 4 لوگ بیٹھے ہیں اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. وہ پھیلتے پھیلتے پورے شہر میں اس طریقے سے بات پھیل گئی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ کہیں پر بھی اس طریقے کی افواہ سنیں، غیبتوں میں بیٹھا ہو، گاسپنگ ہو رہی ہو کسی اور کی، کسی تیسرے کی، جو شخص وہاں پر موجود نہ ہو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو اس چیز کو وہیں دبا دے، وہیں ختم کر دے، اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرے. تو یہ پورا واقعہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عفق کا واقعہ جو ہے، جو آپ کہیں کہ ان کے اوپر سلینڈر کیا گیا تھا، ان کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. بہت ساری ہمیں اس کے اوپر لیسنز ملتے ہیں، بس کیونکہ کلاس کا وقت کافی زیادہ ہو گیا، بہت سارے لیسنز ملتے ہیں. 1-2 لیسنز میں آپ کو سامنے یہاں پر ڈسکس کر دوں، لیکن ایک لیسن جو ہے، ایک جو اس کے اندر سے آپ کہیں کہ ہمیں بہت بڑا ایک ہمیں تربیت ملتی ہے، جو کہ ہمیں آپ کہیں کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور سے آج کے معاشرے کے لیے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بحث و مباحثے چھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو چھوٹے موٹے جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو حالانکہ چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں وہ لیسن جو ہمارے لیے. ایک تو یہ ہے کہ جو غیبت ہے، جو سلینڈر ہے، جو گاسپنگ ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایولز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ بری چیز ہے، کتنی بدترین چیز ہے. کہ ایک کوئی نیک شخص، ایک نیک عورت ہیں اور ان کا سٹیٹس بھی کتنا زبردست ہے، پاکیزہ عورت ہیں بالکل، لیکن ایک افواہ کسی نے اڑائی اور اس کو آپس میں ڈسکس کرنا سب نے اسٹارٹ کیا، تو وہ کتنا بڑا بہتان بن گیا ان کے اوپر، کتنی زیادہ ڈیفیکلٹی آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے لیے، حضرت عائشہ جیسی متقی عورت کے لیے اتنی زیادہ پریشانی آئی، تو آپ سوچیے ایک عام انسان کے لیے کتنی زیادہ پریشانی ہوگی. وہ تو اتنا زیادہ آپ کہیں کہ ایموشنلی اسٹیبل بھی نہیں ہوتا، اس میں اس کا ایمان کا لیول بھی نہیں ہوتا، تقویٰ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے کتنی زیادہ چیلنجنگ ہو جاتی ہے. بہت عام ہے یہ ہمارے یہاں، کسی کے اوپر بھی بیٹھ کر کے باتیں بنانا شروع کر دینا، کسی کے اوپر بھی گاسپنگ کرنا، سلینڈر کرنا، بہتان لگانا کسی کے اوپر. اور ہر آدمی اس چیز سے جوجھا ہوا ہے، پریشان ہوا ہے، لیکن وہ جب دوسرے کے بارے میں کرتا ہے تو وہ بالکل بھی نہیں سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو یہ بدترین گناہ اس سے بچائے، مجھے بھی اور آپ سب لوگ سننے والوں کو بھی. اور اس چیز کو ہمیں جس طریقے سے اللہ نے بتایا کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے، ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے وہاں پر، اسی طریقے سے ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو دوسری ہمیں یہاں پر لیسن ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر اپنے بندے کو آزمائے گا، ہر اپنے بندے کو آزمائے گا. بے شک رسول اللہ کو بھی اس طریقے سے، وہ تو پوری رسول اللہ کی زندگی آزمائش کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طریقے سے آزمائے، ایموشنلی کتنا زیادہ آزمایا. ایسا نہیں کہ وہ رسول اللہ کی بیوی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، نہیں، ان کو بھی آزمائے گا. ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ آزما کر رہے گا، ہر کسی کے ٹیسٹ لیول الگ الگ ہوگا ان کے حساب سے. اور اس کے علاوہ یہ آتا ہے کہ ہر آپ کی جو مصیبت بھی آئی ہے نا، آپ کے اوپر آزمائش بھی آئی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس میں آپ کے اندر آپ کے لیے خیر رکھتا ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی بڑی خیر تھی کہ ان کی براعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، ان کے لیے ان کی سینکٹیٹی کو، ان کی چیسٹیٹی کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیتیں ان کے لیے بیان کی. تو ہر انسان کے لیے جب کبھی بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں ایسا نہیں ہے سب کچھ برا ہی برا ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا بھی ہوتا ہے. وہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ ان کے لیے کچھ اچھی چیز بھی لے کر کے آتی ہے. اور جو چوتھا لیسن ہمارا ایسے نکل سکتا ہے کہ آپ صبر کریں. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کہیں کہ ضرور مدد کرتا ہے. صبر کرنے والوں کی ہمیشہ صبر کا پھل جس کو کہتے ہیں میٹھا ہوتا ہے، وہ بھی ہے. اور پانچویں چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں ہی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ دیکھیے اگر جھوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہوتا، میسیج ہوتا، تو 1 مہینہ ویٹ نہیں کرتے، فوراً اگلے دوسرے تیسرے دن جب یہ ریومر بڑھنا اسٹارٹ ہوئے تھے کہ کوئی نہ کوئی وہی لے کر کے آ جاتے اپنے پاس سے، اگر جھوٹے ہوتے اپنے آپ وہی بنا رہے ہوتے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے تک کوئی وحی نہیں دی اس سے ریلیٹڈ، تو رسول اللہ کی کوئی اس پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وحی بھی نہیں. حالانکہ کتنا سخت دور گزر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کتنا آزمائش کا دور ہے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اگر وحی آتی ہے تو اس چیز کے بارے میں. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم سب سے آخری لیسن اس کا کہہ سکتے ہیں، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی علم الغیب نہیں تھا.
سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ، جیسا کہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے، کمپلیٹ علم غیب ہوتا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو نکلنے دیتے؟ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ٹوائلٹ کرنے کے لیے گئی تھی اور وہ اس ہودج میں نہیں تھی اور وہ پورا قافلہ چل دیا، رسول اللہ کہتے کہ نہیں رکو، ابھی ہودج میں عائشہ نہیں ہے، آنے دو، وہ وہاں گئی ہوئی ہیں؟ نہیں ہوا نا ایسا۔ اور دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے کمپلیٹ، کیونکہ اگر ان کا ہار گھماتا تو وہ سب سے پہلے رسول اللہ کے پاس جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علم غیب کے اس سے دیکھیے کہ میرا ہار کہاں پر گرا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھیے کہ مجھے مل جائے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی کمپلیٹ علم غیب نہیں تھا۔ اور بھی ہم اس کو ایلیبریٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جو آپ کہیں کہ رسول اللہ نے اپنے آپ سے نہیں اندازہ لگا لیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، صفوان بن معطل نے ایسا نہیں ہوا ہے، ایسے ایسے پورا واقعہ وہ تو جب حضرت عائشہ نے بیان کیا، جب ان کی برات آ گئی اور ان کے آپ کہیں کہ ان کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی بیان کر دی قرآن میں، تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ تب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا واقعہ نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو ہمارے یہاں جو بہت بڑا آپ کہیں کہ ایک ٹاپک آف ڈسکشن بنایا جاتا ہے، جس سے آپ کہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بڑھائی جاتی ہیں، فرقہ واریت ہمارے یہاں بڑھتی ہے، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں بیان کی ہے، کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دے دیا، بتا دیا کرتا تھا حضرت جبرائیل امین کے تھرو، اتنا رسول اللہ کو صرف اور صرف پتہ تھا۔ ان لمیٹڈ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب چاہیں اپنی مرضی سے نہیں تھا کہ جب چاہیں ان کو جس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بتانے پر تھا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا۔ تو خیر آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، کیونکہ کافی زیادہ وقت ہو گیا۔ ہمارا جو پورا واقعہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتان کا اور غزوۃ المریسیہ کے بارے میں بھی ہم نے کافی ڈسکس کر لیا، تو یہ انشاءاللہ ہماری کلاس یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی آنے والی کلاس میں ہم انشاءاللہ غزوہ احزاب کے بارے میں پڑھیں گے، بیٹل آف دا ٹرنچ کے بارے میں، جو کہ بہت بڑا آپ کہیں کہ ایونٹ تھا، اور انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اگلی کلاس میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہوں بحیثیت انسان، میرے کہنے میں یا آپ کی سننے میں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔